اس بیچاری لڑکی کا انجام کیا ہوتا؟ حکومت نے برآمد نہیں کیا ہے، عوام کی طاقت نے برآمد کیا، حکومت کو مجبور کیا گیا کہ میری بچی میرے حوالے کرے، لیکن اگر آپ نہیں کریں گے تو پوری صوبے کو آگ لگائے گا۔ اور آپ کے خیال میں یہ مسئلہ صرف بلوچ خاتون کا نہیں تھا، آپ نے جس جہاتوں جن جہاتوں ایک بلوچ خاتون کو اٹھایا گیا، یہ حملہ بلوچ کی ناموس اور عزت پر حملہ نہیں تھا، یہ پوری انسانیت۔ ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم۔ سٹیج پر تشریف فرما اکابر علماء کرام، جمعیت علماء اسلام ضلع نصیر آباد کے امیر، جمعیت علماء اسلام مرکزی شورا کے رکن مولانا عبداللہ جتک صاحب، آج جامعہ مالکیہ کی چارجواری میں نصیر آباد کے مختلف اطراف سے آئے ہوئے میرے عزیز بھائی اور دوستو، میں سب سے پہلے حضرت مولانا حافظ صفی اللہ صاحب کو اور حضرت مولانا حافظ محب اللہ صاحب کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آج کے اس عظیم الشان اجتماع میں مجھے شرکت کی دعوت دی، جو کہ میرے لیے باعث سعادت ہے۔ میں دست دعا ہوں اللہ تعالی ان کی محنت کو، ان کی سایہ کو دین کی ترقی کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے، تعلیم اور تربیت کے میدان میں، درس اور تدریس کے میدان میں، پڑھنے اور پڑھانے کے میدان میں، سیکھنے اور سکھانے کے میدان میں اللہ تعالیٰ قبول اور مقبول فرمائے۔ حضرت مولانا محمد عطا اللہ صاحب لانگو رحمہ اللہ، یہ اس کا لگایا ہوا پودا ہے جو آج
پورے نصر آباد میں ایک باغ کا نمونہ اور نقشہ پیش کر رہا ہے، ایک باغ کا نمونہ پیش کر رہا ہے۔ حضرت مولانا محمد عطا اللہ لانگو صاحب کے ساتھ میں بحیثیت ایک بچہ اور بیٹھا جمعیت علماء اسلام صوبہ بلوچستان کے نائب امیر کی حیثیت سے ان کی سرپرستی میں رہا۔ میں نے قریب سے دیکھا وہ ایک غریب، خود بھی غریب اور غریب پسند شخصیت تھے۔ انہوں نے دینی مدارس کے ذریعے دین کی خدمت کی، جو آج یہ اجتماع اس کی خدمت کی گواہی دے رہا ہے۔ اسی قسم کا گزشتہ 25 جنوری کو جامعہ مالکیہ منگوچر قلعت میں ایک عظیم اجتماع، وہاں مولانا محمد عطا اللہ لانگو صاحب کے دینی ادارے اور مدرسے میں انہی فرزندان کی سرپرستی میں مولانا حافظ شفیع اللہ صاحب، مولانا حافظ محب اللہ صاحب، اسی قسم کا اجتماع کا انعقاد ہوا۔ وہ اجتماع اور یہ اجتماع، وہ دینی ادارہ اور یہ دینی ادارہ، دونوں اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ آج بھی مولانا محمد عطا اللہ صاحب زندہ ہے۔ اگرچہ وہ دنیا سے رحلت کر چکے ہیں، لیکن تاریخ میں وہ زندہ ہے۔ وہ وزیر بھی رہے، وہ بار بار صوبائی اسمبلی کے رکن اور ممبر بھی رہے۔ اربوں کروڑوں روپے ان کے ہاتھوں سے اپنے حلقہ انتخاب میں لوگوں کی زندگی کی ضروریات اور مسائل کو حل کرنے میں لگے، لیکن کوئی ادارہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مولانا عطا اللہ لانگو نے کبھی کرپشن کی، کبھی سرکار کے خزانے کے پیسے کی چوری کی ہوگی۔ اس کے دامن پر چوری اور کرپشن کا داغ نہیں تھا، اس لیے اس کی یہ غریب خانہ، غریب گرانہ گواہی دے رہا ہے کہ مولانا عطا اللہ کرپٹ نہیں تھا۔ جمعیت علماء اسلام کی پلیٹ فارم سے بار بار منتخب منتخب ہونے کے ساتھ ساتھ، وزیر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک با اختیار وزیر، لیکن کرپشن پر، دامن پر کرپشن کا کوئی داغ نہیں تھا۔ کسی نے نہ ان کی زندگی میں ان پر کرپٹ کا الزام لگایا، نہ اس کے انتقال کے بعد کبھی بھی کسی نجی مجلس میں، کبھی نجی محفل میں، یا جماعت کے اداروں میں، یا جماعت کی صفوں میں، ذمہ دار ہو یا غیر ذمہ دار، کبھی بھی میں نے نہیں سنا کہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ مولانا عطا اللہ صاحب نے یہاں کرپشن کی۔ قربان جاؤں اس قسم کی بزرگوں کی زندگی سے۔ ہم اگر آج جمعیت علماء اسلام کی پلیٹ فارم سے جمعیت علماء اسلام کے شناخت اور پہچان کے لیے
کسی کو پیش کر سکتے ہیں تو ہم مولانا عطا اللہ صاحب کی مثال چند مثالوں میں سے پیش کر سکتے ہیں۔ کبھی بھی انہوں نے نظریے پر مصلحت اور کمپرومائز نہیں کی، کبھی بھی انہوں نے جمعیت علماء اسلام کے اصولوں پر سودا بازی نہیں کی، کبھی بھی انہوں نے چند مفادات کے لیے، خود غرضی کے لیے، اپنی ذاتی حیثیت بنانے کے لیے، اپنا ذاتی اکاؤنٹ بیلنس بڑھانے کے لیے کبھی بھی انہوں نے جماعت کے اصولوں کی خلاف ورزی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ مولانا عطا اللہ صاحب کو غرق رحمت کرے، اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو اور اس مدرسے کو جو منگوچر کلات میں ہے اس کو آباد رکھے۔ جہاں تک دینی مدارس کا تعلق ہے، دینی مدارس کی ایک تاریخ اور پس منظر ہے جس کی خدمات سے کوئی حقیقت پسند شخص انکار نہیں کر سکتا، اور دینی مدارس کی تاریخ یہ چند سالوں پر مشتمل نہیں ہے، بلکہ دینی مدارس کی تاریخ قیام پاکستان کے بعد 77 سالہ تاریخ ہے، اور اگر اس خطے پر برصغیر پاک و ہند کے خطے اور جغرافیے کو سامنے رکھا جائے تو دینی مدارس کی تاریخ سینکڑوں سالوں پر مشتمل ہے۔ اور اگر تھوڑا اور ماضی میں جائے، ماضی بعید میں، تو دینی مدارس یہ تسلسل ہے مسجد نبوی۔ مسجد نبوی کل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ان کی زندگی میں مسجد نبوی کی حیثیت عالمی مرکزی مدرسے کی حیثیت تھی۔ آج بھی جامع مسجد نبوی پورے عالم کے لیے اس کی حیثیت مرکزی مدرسے کی۔ یہ مدرسہ ہو مالکیہ یا کوئی اور مدرسہ ہو، یہ اس مدرسے کی تسلسل اور اس مدرسے کی کڑی ہے۔ اس مدرسے کا محتمم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ اس مدرسے کا شیخ القرآن ہو یا وہ زندہ شیخ الحدیث تھے، عمل قول اور فعل کے میدان میں وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس مدرسے کا معلم اور استاذ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور مدینے اور ریاست مدینے کا فرمان روا اور حاکم بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور اس زمانے کے عدالت کے قاضی اور قضات بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور جنگ اور میدان جنگ میں سپہ سالار بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ لہذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ استاذ بھی تھے، یہ معلم بھی تھے، یہ مرکزی مدرسے کے ناظم اور محتمم بھی تھے، وہ شیخ بھی تھے، وہ پیر طریقت بھی تھے، وہ داعی بھی تھے، وہ مبلغ بھی تھے، وہ مربی بھی تھے، وہ استاذ بھی تھے، وہ کمانڈر ان چیف چیف آف آرمی اسٹاف بھی تھے، وہ صدر مملکت بھی تھے، وہ قاضی القضات بھی تھے۔ لہذا آج جب پیغمبر علیہ السلام کی روایت کے مطابق العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے ورثاء اور جانشین ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گدہ نشین ہے، پیغمبر علیہ السلام نے حکومت کی ہے، لہذا حکومت کرنا یہ علماء کا حق ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے اگر ایک طرف مسجد نبوی کی امامت کی ہے، اگر ایک طرف مدرسے کی مسجد نبوی کے نام سے مدرسے کا اہتمام کیا ہے، تو آج علماء جامع مالکیہ جیسے مدارس کا اہتمام بھی کر رہے ہیں اور جامع مسجد کی امامت بھی کر رہے ہیں۔ یہ ہمیں ورثے میں ملا ہے۔
آج کہا یہ جاتا ہے کہ مولوی کی مدرسے کی مولوی کو مسجد کی مولوی کو سیاست کرنے کا حق نہیں ہے، یہ کہا جاتا ہے۔ کیوں سیاست کرنے کا حق نہیں ہے؟ غور سے سنیے، اس لیے کہتے ہیں کہ علماء اور ملا کو سیاست کرنے کا حق نہیں ہے کہ سیاست نام ہے۔ اعتراض کرنے والے کہتے ہیں کہ علماء کو سیاست کرنے کا حق نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ سیاست نام ہے جھوٹ کا، وہ کہتے ہیں کہ سیاست نام ہے منافقت کا، وہ کہتے ہیں کہ سیاست نام ہے دھوکے اور فراڈ کا، سیاست نام ہے دغا بازی کا۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ ان تمام سیاستدانوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ میں جھوٹا ہوں۔ جو بھی سیاستدان سیاست کر رہا ہے اور اس کے مطابق سیاست کا مفہوم جھوٹ ہے، اس کے مطابق سیاست کا مفہوم منافقت ہے، اس کے مطابق سیاست کا مفہوم فراڈ اور دھوکہ ہے اور دھوکہ بازی ہے، تو پھر سوال یہ ہے کہ آج کے سیاسی قائدین، کل کے سیاسی قائدین ہمیں اس سوال کا جواب دے، قوم کی اس سوال کا جواب دے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ سیاست نام ہے جھوٹ کا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم جھوٹے ہو، تم نے اعتراف کر لیا کہ میں جھوٹا ہوں۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ سیاست نام ہے منافقت کا، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ سیاست آپ کا حق ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم سب سے بڑا منافق۔ جب آپ کہتے ہیں کہ سیاست نام ہے فراڈ اور دھوکے کا، تو آپ نے ضمناً یہ اعتراف کر لیا کہ پاکستان کی 77 سالہ تاریخ میں پاکستان کی سیاسی قائدین سارے جھوٹے بھی تھے، دھوکہ‌باز بھی تھے، فراڈی بھی تھے اور منافق۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، کون کہہ رہا ہے؟ یہی سیاستدان خود کہہ رہا ہے۔ لیکن ہم سیاست کا مفہوم اور سیاست کو ہم منافقت نہیں کہتے، علماء سیاست کو منافقت نہیں کہتے۔ سیاست نام جھوٹ کا نہیں ہے، سیاست نام دھوکے اور فراڈ کا نہیں ہے۔ کیوں؟ سیاست عربی لفظ ہے، عربی لفظ، اور سیاست نام ہے اصلاح کی، نظام کی اصلاح، شخص کی اصلاح، فرد کی اصلاح، جامعہ کی اصلاح، سیاست کی اصلاح، عدالت کی اصلاح، نظام حکومت کی اصلاح، آئین کی اصلاح، دستور کی اصلاح، قانون کی اصلاح، حکمرانوں کی طرز حکومت کی اصلاح، سیاست نام ہے اصلاح۔ وہ اصلاح جس کا تعلق دنیاوی زندگی سے بھی ہے اور جس کا تعلق مرنے کے بعد زندگی سے بھی ہے۔ سیاست نام ہے اس چیز کا۔ تو جب سیاست نام ہوا اصلاح کا، انسانیت کی اصلاح، قوموں کی اصلاح، قوم کی مفاد میں کیا ہے، کیا فیصلے کرنا قوم کے مفاد میں ہے، قوم کے لیے، قوم کی ضروریات پوری کرنے کے لیے وہ ضروریات کیا ہے کہ ہم فیصلہ کریں، ان کی مسائل حل کرنے کے لیے ہم آگے بڑھیں، ہم ایک دوسرے کا ہاتھ بٹھائیے۔ لہذا سیاست اس چیز کا نام کہ ان کی زندگی کی ضروریات پورا کرنا، اس کا اصلاح کرنا، یہ بھی سیاست کا شعبہ ہے۔ انسانیت کی خدمت کرنا زندگی کی ہر شعبے میں، یہ بھی سیاست ہے۔ اور اخروی لحاظ سے، دینی اور اسلامی لحاظ سے قوم کی اصلاح، رہنمائی اور رہبری کرنا، یہ بھی سیاست ہے۔ کیونکہ میرے پیغمبر نے سیاست کی تھی یا نہیں کی تھی؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسجد کے امام نہیں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف نکاح پڑھانے کے لیے بیٹھا نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف میت اور لاش کو غسل کرنے کے لیے نہیں تھا، وہ صرف جنازے کی امامت کے لیے نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف چہلے کے ختم کھانے کے لیے نہیں تھا۔ پیغمبر علیہ السلام کی زندگی اور اس کی تاریخ جہاد سے بری ہوئی ہے۔
وہ سپہ سالار بھی تھے، 81 جنگیں ہوئی کفار کے خلاف، دین دشمنوں کے خلاف اس کے زمانے میں 81 میدان جنگوں کی لگی، ان 81 میں 81 جنگوں کی قیادت رسول اللہ نے خود کی اور 27 جنگوں میں محاذ جنگ میں خود شریک ہے۔ لہذا اگر کل دین کی حفاظت کی بات آتی ہے، دین کی چوکی داری کی بات آتی ہے اور میری ہاتھ میں طاقت ہو، میری ہاتھ میں طاقت ہو تو میں دین اور اسلام کی دینی مراکز کی حفاظت زبان سے بھی کروں گا اور تلوار سے بھی کروں گا۔ لیکن جب میری بس نہیں، مولوی کے پاس نہ دولت ہے، نہ اسلحہ ہے، نہ وسائل ہے، لیکن ہم نہتے اور غریب مولوی جن کے لیے کھانا نہیں ہے، بچوں کے لیے رات آتا ہے، رات کے لیے کھانا نہیں ہے، میرا گزر بسر ماہانہ 10,000 روپے تنخواہ پر ہے، لیکن بے شک میں دولت کے میدان میں دنیا کا مقابلہ نہیں کر سکتا، میں دولت اور وسائل کے میدان میں پاکستان کی پاگل کتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا جو دین دشمن قوتیں ہیں۔ میں پاکستان سے باہر بیرونی عالمی پاگل کتوں کا مقابلہ دولت کی طاقت اور عسکری قوت سے نہیں کر سکتا۔ میں پاکستان کے اندر 77 سال سے جو پاکستان پر جو بیڑیے حکومت پر مسلط ہے، اس کا مقابلہ دولت کی طاقت اور عسکری قوت کے ذریعے میں نہیں کر سکتا، لیکن دلیل کی طاقت میرے پاس ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے دلیل کی طاقت سے فرعون کو شکست دی، رسول علیہ السلام نے دلیل کی طاقت سے قیصر اور کسریٰ کو شکست دی، عبداللہ بن ابی بن سلول کو شکست دی، ابو لہب اور ابو جہل کو شکست دی۔ انشاءاللہ العزیز یہ موسیٰ کی روحانی اولاد ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد ہے، یہ ایمان کی طاقت سے، یہ قرآن کی دولت سے، یہ رسول کی فرمان سے، یہ جہاد کی جذبے سے آپ کو شکست دی۔ نعرہ تکبیر، سر بکف سر بلند، سر بکف سر بلند، شاہی جمعیت حافظ حمداللہ صاحب قدم بڑھاؤ، نعرہ تکبیر۔ بہت سی باتیں ہوئی، علماء نے قرآن کی فضیلت پر بھی بات کی، علماء نے مدارس کی اہمیت پر بھی بات کی، علماء نے علم کی فضیلت پر بھی بات کی، انہی باتوں کو ذہن میں رکھیں، اپنے حافظے میں رکھیں، فیصلہ یہ کرے کہ آج کے بعد میں قرآن کی توہین نہیں کروں گا، فیصلہ یہ کرے کہ آج کے بعد میں مولوی کو حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھوں گا، فیصلہ یہ کرے کہ آج کے بعد نہ میں مولوی کو گالی دوں گا اور جو گالی دینے والے ہیں نہ ان کا ساتھ دوں گا۔ یہ فیصلہ یہ فیصلہ ہے یا نہیں ہے کہ آج کے بعد میں نے مولوی کو گالی نہیں دینا؟ ہاتھ اٹھائیے، نہیں سنتے نہ سمجھتے ہیں، آج کے بعد ہم نے مولوی کو گالی نہیں دینا۔ دوسری بات، آج کے بعد ہم نے ان لوگوں کا ساتھ نہیں دینا جو علماء کو حقارت کی نظر سے اور توہین کی نظر سے دیکھتے ہیں، ان لوگوں کا ساتھ بھی نہیں دینا۔ ان کا انجام کیا ہوگا؟ جو لوگ علماء کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جو لوگ دینی مدارس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جن کی سینوں میں علماء کی اہمیت نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی سینوں میں دین کی اہمیت نہیں ہے، دینی اسلام کی اہمیت نہیں ہے، دینی مدارس کی اہمیت نہیں ہے، اس لیے وہ دین دشمنوں پر، دین دشمنی پر تلے ہوئے۔ کوئی اعلان دین کی دشمن ہے، کوئی دبے الفاظ میں دین کی دشمن ہے۔ لہذا 77 سال سے جن لوگوں نے پاکستان پر حکمرانی کی ہے،
جن لوگوں نے پاکستان پر حکمرانی کی ہے یہاں کافی پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، پتہ نہیں ہے تاریخ پر اس کا نظر ہے یا نہیں ہے۔ باقی تاریخ چھوڑیے، کسریٰ کی تاریخ بھی مت پڑھیے، قیصر کی تاریخ بھی مت پڑھیے، شاہ ولی اللہ اور محمد بن قاسم کی تاریخ بھی نہ پڑھیے، حجاج بن یوسف جیسے ظالم کی تاریخ بھی نہ پڑھیے، چنگیز خان اور ہلاکو خان کی تاریخ بھی نہ پڑھیے۔ پاکستان کے قیام سے تھوڑا پہلے اور پاکستان کے قیام کے بعد کی حکمرانوں کی تاریخ پڑھیے کہ کس کی تاریخ قربانیوں سے بری ہوئی ہے، کس کی تاریخ قربانیوں سے بری ہوئی ہے، یہ ذرا معلوم ہے۔ پاکستان بننے سے پہلے سفید چمڑی اور نیلی آنکھوں انگریز کے خلاف جنگ کس نے لڑی، تاریخ پڑھی ہے۔ نعرہ تکبیر، علماء دیوبند، علماء دیوبند، تاریخ پڑھیے کہ قیام پاکستان سے پہلے اس خطے اور اس وطن کی آزادی کے لیے قربانی کس نے دی؟ کیا اس خطے کی آزادی اور وطن کی آزادی کے لیے قربانی ان لوگوں نے دی جو 77 سال سے پاکستان کی حکومت اور ایوان اقتدار پر مسلط ہے؟ کیا قربانی ان لوگوں نے دی؟ ان کے آباء اور اجداد نہیں، جو 77 سال سے پاکستان کی حکمران اور پاکستان کے ایوان اقتدار پر مسلط ہے، انہوں نے اس خطے کی آزادی کے لیے ایک منٹ کے لیے بھی قربانی نہیں دی، ایک منٹ ذرہ برابر بھی قربانی نہیں دی، بلکہ اس میں گزری کہ یہ انگریز کے لیے مخبری اور انگریز کے لیے جاسوسی کیا گیا۔ اور کس کی مخبری کیا کرتے تھے، کس کی جاسوسی کیا کرتے تھے؟ ان علماء کی جاسوسی کیا کرتے تھے، ان مجاہدین کی، اس تحریک کے کارکنوں کی، تحریک کی آزادی کی کارکنوں کی جاسوسی کیا کرتے تھے۔ انگریز کے ایوانوں میں جاتے تھے کہ یہ ہے تحریک کی آزادی کا کارکن، یہ ہے تحریک کی آزادی کا کارکن، اور ان کو انگریز کے حوالے کرتے اور بدلے میں 5 روپے لیتے۔ ایک انسان کی قیمت کیا تھی؟ 5 آنے۔ لہذا یہ وہ مخبر و جاسوس ہے جس نے انگریز کے ہاتھوں وطن بیچا، جس نے انگریز کے ہاتھوں دین بیچا، جس نے انگریز کے ہاتھوں اپنی قوم کی بیٹی کی عزت بیچی۔ یہ وہ مردود لوگ ہیں، وہ حرامی لوگ ہیں لوگ کہ انہوں نے ہمیشہ دین کا مذاق اڑایا۔ ان لوگوں کے خلاف نیلی آنکھوں والے انگریز، سفید چمڑے والے انگریز اور ان کے وہ ٹھاؤ نوکر اور غلام، ان کے جاسوس اور ان کے مخبروں کے خلاف اگر جنگ لڑی تو ایک جنگ مولانا قاسم نانوتوی نے لڑی اور دوسری جنگ شیخ الہند محمود الحسن نے لڑی، اور یہ دونوں مولوی تھے، یہ دونوں مولوی تھے۔ اس جنگ میں نہ شیخ الہند کے ساتھ 3 پیس سوٹ ٹائی پتلون والا تھا، اس جنگ میں شیخ الہند یا قاسم نانوتوی کے ساتھ خاکی کپڑوں والوں کا وجود نہیں تھا۔ اس جنگ میں اس کے ساتھ شیروانی والے نہیں تھے، سیاہ کوٹ والے نہیں تھے، سیاہ بوٹ والے نہیں تھے، بلکہ غریبوں اور حق پرست لوگوں کا لشکر۔ اور اس جنگ کے نتیجے میں کیا ہوا؟ صرف دلی میں 1000 مدرسے تھے، دلی میں ہندوستان کے دارالحکومت دلی میں 1000 مدرسے تھے، ان 1000 مدرسوں کو گرا دیا۔
فیصلہ یہ تھا، سنیے، فیصلہ یہ تھا کہ ان مدارس کو کیوں گرائیں گے؟ اس لیے فیصلہ یہ تھا کہ اگر آپ مسلمانوں کو شکست دینا چاہتے ہیں، اگر آپ مسلمانوں میں جو حریت اور آزادی کا جذبہ ہے اس کو ختم اور مارنا چاہتے ہیں، تو پھر حریت اور آزادی ختم کرنے کے لیے آپ نے مولوی کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ اگر آپ حریت اور آزادی کا جذبہ ختم کریں گے، مسلمانوں میں مقصد کیا کہ مسلمانوں کو کمزور کروں، مسلمانوں کی قوت و طاقت کو ختم کروں اور مسلمانوں کی وحدت اور اتفاق کو انتشار اور تقسیم در تقسیم میں تبدیل کروں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو پھر اس سے پہلے کام یہ ہے کہ مولوی کا خاتمہ کریں۔ اور مولوی کا خاتمہ آپ کیسے کریں گے؟ قرآن کا خاتمہ کرے، اور مولوی اور قرآن کا خاتمہ آپ کیسے کریں گے؟ جہاں قرآن سکھایا جاتا ہے اور پڑھایا جاتا ہے ان مدارس کا خاتمہ کرے جہاں سے مولوی جنم لیتے۔ یہ ہے انگریز کا منصوبہ، اور یہ فیصلہ تھا ان کا کہ ان کا نظام تعلیم جو باقی رہ گئے اس کا نظام تعلیم تبدیل کرے۔ اس لیے علامہ اقبال نے یہاں کہا تھا، علامہ اقبال نے یہاں کہا تھا کہ افغانیوں کی غیرت دین کا ہے ایک علاج، افغانیوں کا غیرت دین کا ہے ایک علاج۔ اگر افغانوں کی غیرت کو ختم کرنا ہے، مسلمانوں کی غیرت کو ختم کرنا ہے، تو اس کا ایک ہی علاج ہے کہ ملا کو ان کے کوہ دامن سے نکال دو، مولوی کو مارو۔ اس لیے آج انگریز کی پالیسی بھی یہی تھی کہ مولوی کو مارو، انگریز کی پالیسی بھی یہی تھی کہ مدرسے کا دروازہ قوم پر بند کرو، انگریز کی پالیسی یہ تھی کہ اسلامی تعلیمات قوم اور اسلام کو ایک دوسرے سے دور کرے تاکہ کلمے کے علاوہ کوئی پتہ نہ چلے کہ اسلام ہے کیا۔ یہ انگریز کا فیصلہ تھا، اور فیصلہ یہ کیا کہ ایسے تعلیمی ادارے کھول دے، ایسے تعلیمی ادارے کھول دے تاکہ وہ مسلمان ظاہری طور پر، لیکن اس کی کھوپڑی میں اس کا نظریہ اور ذہن ہو انگریز کا۔ ذہن کس کا ہو؟ انگریز کا۔ آج خود آپ اندازہ لگائیے پاکستان میں جو 77 سال جن لوگوں نے حکومت کی ہے، نام ہے مسلمان لیکن کھوپڑی میں کیا ہے؟ انگریزی سوچ۔ یہی وجہ ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج پاکستان کے حکمران بیڑیا بن کے امریکہ جیسے عالمی بیڑیے سے مل کے مدرسہ کو نشانہ بنا رہے ہیں، مولوی کو نشانہ بنا رہے ہیں، اسلام کو نشانہ بنا رہے ہیں، مدرسے کی تعلیم کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ کیوں؟ حریت اور آزادی کا جذبہ ختم کرنا ہے۔ کیوں؟ حریت اور آزادی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے قرآن سے، لہذا قرآن پڑھنا اور پڑھانا دینی مدارس میں، دینی مدارس کو ختم کرنا، دینی مدارس کو اپنے کنٹرول میں لے لیں، اپنے کنٹرول میں لے لیں تاکہ دینی مدارس کے حریت، آزادی اور استقلال ختم ہو جائے۔ یہ چاہتے لیکن ایک بات آج جامعہ مالکیہ کی ان ہزاروں کے اجتماع کی توسط سے ایک غریب ملا آج ادھر ہوں گے، ادھر نوکر ہوں گے، وہ نوٹ کرے اور اپنے بڑوں بڑوں پیغام پہنچا دے، پنڈی کو بھی پہنچا دے اور واشنگٹن کو بھی پہنچا دے۔ بات یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سبق دیا ہے، جب کوئی دشمن دین پر حملہ آور ہوگا، دینی مدرسے پر حملہ آور ہوگا، اسلامی تہذیب پر حملہ آور ہوگا، رسول اللہ نے کہا کہ اس وقت خندق پیشانی تو کیا، اس وقت میں ایک جنگی کی حیثیت سے اس دشمن قوت کے خلاف سر کا بازی لڑا کے لڑوں، یہ اس کا عزم۔ آج پیغمبر کی امتی بھی یہی کہہ رہا ہے کہ دینی مدرسے کی حریت، دینی مدرسے کی آزادی، دینی مدرسے کی خود مختاری، دینی مدرسے کی استقلال آپ کے حوالے نہیں کریں گے۔ للکار ہے دینی مدرسے
تو نہیں نبی ہے آگ جگر کی مگر بجھی تو نہیں جفا کی گردن وفا سے کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں لہذا دینی مدارس کی طرف قدم مت بڑھائے ہمیں ورثے میں دو چیزیں ملی ہیں 1,12,000 حفاظ کرام پاکستان کے مدارس سے قرآن سینے میں محفوظ کر کے فارغ ہو چکے ہیں آپ بتائیں 1,12,000 حفاظ کرام جب ہر سال حافظ قرآن دینی مدارس سے فارغ ہوتے ہیں یہ تو انگریز کا باپ بھی نہیں قسم کر سکتا آپ قرآن کو ختم کریں گے ہمارے پاس تو لاکھوں میں زندہ چلتا پھرتا قرآن موجود ہے کیسے ختم کریں گے آپ علماء کا خاتمہ کریں گے لیکن اس سے پہلے دینی مدارس کا خاتمہ آپ کا مقصد تھا آج صرف پاکستان میں 23,000 مدارس ہے 23,000 مدارس جس سے سالانہ لاکھوں علماء کرام فارغ ہو جاتے ہیں جس میں سالانہ 60 سے 70 لاکھ طلباء پڑھتے ہیں اور 10,000 بچیوں اور طالبات کے مدارس ہے آپ کی بس کی بات نہیں ہے انگریز بھی یہی سوچ رہا تھا انگریز نے طاقت مدرسے کے خلاف استعمال کی انگریز نے دولت مدرسے کے خلاف استعمال کی انگریز نے گولی اور بارود مدرسے کے خلاف استعمال کی انگریز نے مدارس کے دروازے قوم پر بند کیے انگریز نے علماء کو لٹکایا انگریز نے زندہ علماء کو جلایا لیکن انگریز جب دبا کے یہاں سے گیا مدرسہ آج بھی باقی ہے اور یہ قیامت تک باقی رہے گا یہ ہے تاریخ مدرسہ پاکستان میں دینی مدارس کی خدمات یہ ہے بتائیے تاریخ میں بتائیے کبھی مدرسے نے معاشرے کو اور قوم کو غور سے سنیے کبھی بھی مدرسے نے معاشرے اور قوم کو کوئی چھوڑ دیا بتائیے کبھی چھوڑ دیا ہے نہیں سمجھتے مدرسے نے کبھی قوم کو مولوی کی شکل میں ڈاکو اور چور دیا مدرسے نے کبھی مولوی کی صورت میں کبھی آپ مولوی شراب دیا کبھی مدرسے نے آپ اور معاشرے کو حرام خور اور سودخور مولوی دیا ہے کبھی بھی مدرسے نے قوم اور معاشرے کو زانی مولوی دیا ہے قاتل مولوی دیا ہے تو اس کا معنی یہ ہوا کہ قوم اور معاشرے کے اصلاح میں ایک مہذب اصلاح بنانے میں مدرسے کا اہم کردار ہے میں آپ کو مہذب بااخلاق باکردار نوجوان دیتا ہوں وہ بااخلاق و باکردار نوجوان جس کی ذہن اور تصور میں چوری کا تصور ہی نہیں ہے وہ بااخلاق نوجوان دیتا ہوں جس کی پوری علم کے مطابق وہاں چوری کا تصور ہی نہیں ہے قتل کا تصور ہی نہیں ہے شراب کا تصور ہی نہیں ہے حرام خوری اور سودخوری کا تصور ہی نہیں ہے جب میں معاشرے کو یہ نوجوان دیتا ہوں پھر آپ بتائیے ان مدارس کو مبارکباد دینا چاہیے یا ان کو گولیوں کا نشانہ بنانا چاہیے کیا کرنا چاہیے مبارکباد ان مدارس کی سپورٹ کرنا چاہیے ان مدارس کی حمایت کرنی چاہیے لیکن مدارس کی حمایت تو کیا پاکستان نے مدارس کو نشانے پر رکھا ہے بندوقوں کی نشانے پر پاکستان نے مدارس کو بندوقوں کی نشانے پر رکھا ہے پاکستان نے مدارس کو مدارس کے خلاف دولت استعمال کیا ہے کس کی دباؤ میں امریکہ اور مغرب کی دباؤ میں آپ امریکہ اور مغرب کو خوش کرنے کے لیے آپ امریکہ اور مغرب کو خوش کرنے کے لیے مدرسے پر حملہ آور ہے آپ امریکہ اور مغرب اور غیر اسلامی اور غیر مسلم قوتوں کو خوش کرنے کے لیے دین پر حملہ آور ہے آپ امریکہ اور مغرب کو خوش کرنے کے لیے تم داڑھی اور پگڑی پر حملہ آور ہے آپ نے داڑھی اور پگڑی کو خوف اور دہشت
دہشت کی علامت بنایا ہے. کیوں؟ آپ نے امریکہ کو یہ باور دیا ہے کہ یہ دہشت گردوں کا پہچان ہے. آپ نے امریکہ کو یہ باور دیا ہے کہ یہ داڑھی دہشت گردوں کا پہچان ہے, یہ غنڈہ گردوں اور بدماشوں کا پہچان ہے, یہ پگڑی دہشت گردوں کا پہچان ہے. آپ نے امریکہ اور عالمی قوتوں کو یہ باور کروایا ہے کہ دینی مدارس یہ دہشت گردی, قتل اور غارت گری کے مراحل. یہ ہے حکومت. پھر آپ بتائیے اسلام کے راستے میں رکاوٹ حکمران ہے یا نہیں؟ لہٰذا یہ سوال کرنا کہ جمعیت علماء اسلام 77 سال سے اسلام 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 کے نعرے لگا رہی ہے, لیکن اسلام کیوں نہیں ہے؟ پھر فوراً سوال اٹھاتے کہ مولوی اسلام کے لیے نہیں لڑ رہا, مولوی اسلام آباد کے لیے لڑ رہا ہے. مولوی اسلام کے لیے نہیں لڑ رہا, مولوی اسلام آباد کے لیے لڑ رہا ہے. ہاں, میں اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹوں گا, میں اسلام آباد کے لیے لڑ رہا ہوں. اس میں کون سی قباحت ہے؟ میں اسلام آباد کے لیے لڑ رہا ہوں. کیوں؟ وہاں ڈاکو اور لٹیرے اور چور اسلام پر قابض ہیں. انہوں نے اسلام اپنے کنٹرول میں لیا ہے. وہ اسلام کے راستے میں رکاوٹ ہے, وہ لٹیرے کرف مافیا, وہ اسلام کے راستے میں رکاوٹ ہے. وہ سارے بیک زبان, بیک قوت, بحثت حکومت مدرسے پر حملہ آور ہے. وہ کرپشن کے علم بردار, قوم کے خزانے کو انہوں نے لوٹا, قوم کے خزانے کو انہوں نے لوٹا. تو آپ قوم کا خزانہ بھی لوٹ رہے ہیں, قوم کا خزانہ بھی لوٹ رہے ہیں. پاکستان کو بھی آپ کے حکمرانی میں 2 لخت کیا بنگلہ دیش علیحدہ ملک بنا, اور دین اور اسلام کے راستے میں بھی آپ رکاوٹ ہے. کرپشن کیا آپ کرتے ہیں, اور میں کڑا ہوں اس راستے میں کہ آپ کو کرپشن نہیں ہونے دوں گا, آپ کو چوری نہیں ہونے دوں گا, آپ کو یہ موقع نہیں دوں گا کہ تم مدرسے پر حملہ آور ہو, آپ کو یہ موقع نہیں دوں گا کہ تم داڑھی اور پگڑی کو دہشت کی علامت بنائیں. لیکن یہ میں نصیر آباد کے کسی چوک پر کھڑے ہو کر اس کا راستہ نہیں روک سکتا. مینار پاکستان پر جلسہ کر کے ان چوروں کا راستہ میں نہیں روک سکتا. لہٰذا میں نے یہ عہد کیا ہے کہ میں ووٹ کی طاقت کے ذریعے, جمہوری طرز سیاست کے ذریعے, پارلیمانی سیاست کے ذریعے میں اسلام آباد پہنچ کر آپ کو گردن سے پکڑ کر جو کچھ آپ نے کھایا ہے تاکہ اس کی الٹی آپ کریں, وہ نکالوں گا آپ کے پیٹ سے. اس لیے امریکہ جو ڈر رہا ہے مولوی سے, آپ اسلام آباد جو خوف زدہ ہے مولوی کی سیاست اور اسلامی تعلیمات سے, اس لیے خوف زدہ ہے کہ مولوی بکتا نہیں ہے, مولوی بکتا نہیں ہے, مولوی جھکتا نہیں ہے, مولوی باختاب نہیں ہے, مولوی محاذ پر کھڑے ہو کر ہر ذر زور کی مقابلہ کرتا ہے. اس لیے پھر آپ بتائیے چوروں کا راستہ روکنے کے لیے میرا اسلام آباد جانا ضروری ہے یا نہیں ضروری؟ کیونکہ چوری کے فیصلے وہاں ہوتے ہیں, چوری کے فیصلے کہاں ہوتے ہیں؟ وہاں اسلام آباد میں ہوتے ہیں. کرپشن کے فیصلے کہاں ہوتے ہیں؟ وہاں اسلام آباد میں ہوتے ہیں. گوادر کھانے کا فیصلہ کہاں ہوتا ہے؟ اسلام آباد میں ہوتا ہے. پشتون اور بلوچ کے حقوق کو غصب کرنا یہ فیصلہ کہاں ہوتا ہے؟ یہ اسلام آباد میں ہوتا ہے. بلوچ قوم سے چیننے کا فیصلہ اسلام آباد میں ہوتا ہے. جب میری ساحل کا, میری وسائل کا, میری ذخائر اور میری معدنیات مجھ سے چین لینے کے فیصلے اسلام آباد میں ہوتے ہیں, تو میں اسلام آباد پہنچ کر آپ کا راستہ روکوں گا. اس لیے ہم اسلام آباد ہیں. آپ خوش فہمی, حکومت کرنا صرف آپ کا حق ہے, صرف پتلون حکومت کرنا صرف ٹائی اور پتلون کا حق ہے, داڑھی اور پگڑی کا حق نہیں ہے. حکومت کرنا صرف آپ کا حق ہے, بلوچ اور پشتون کا حق نہیں ہے.
جتنا آپ پاکستانی ہیں اتنا ہی مولوی پاکستانی ہے، جتنا آپ کو پاکستان کا حکمرانی کا حق ہے اتنا ہی مولوی کو پاکستان کا حکمرانی کا حق ہے۔ کون سی اسمبلی، کون سی حکومت؟ آپ کی بلوچستان کی اسمبلی موجود ہے، آپ کی بلوچستان کی حکومت موجود ہے، اسلام آباد میں وفاقی حکومت موجود ہے۔ ایسی حکومت ہے کہ ایک کلرک کو ٹرانسفر کرنے کا اختیار وزیر اعلیٰ کے پاس نہیں ہے، ایک اسسٹنٹ کمشنر کا تبادلہ نہیں کر سکتا، ایک ڈپٹی کمشنر کا تبادلہ نہیں کر سکتا، بجٹ وہ نہیں بنا رہے، بجٹ کہیں اور بناتے ہیں اور لوگ بنا رہے ہیں، اور وزیر اعلیٰ صاحب اور کابینہ کو کہتے ہیں کہ آنکھیں بند کر کے لومڑی کی طرح ساری انگلی اور انگوٹھیاں دستخط کر کے اس پر لگا۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے صاحب، کیوں نہیں لگاؤں گا، میں تو آپ کا زرخرید غلام، لیکن کرسی نہیں لینا، کرسی نہیں لینا، کرسی میرے ساتھ ہے، یہ کرسی نہیں لینا، باقی آپ جو حکم کریں گے میں ڈگڈگی بجاؤں گا، آپ جو حکم کریں گے کشائی کے کتے کی طرح دم تو کیا گانڈ بھی ہلاؤں گا۔ یہ ہے آج کی حکومت، یہ ہے آج کی حکومت۔ بات کرتے ہیں حکومت۔ مجھے ابھی صحافی نے پوچھا کہ کراچی میں بلوچستان کی اسمبلی کے اراکین اس پر مشاورت کر رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ سرفراز بھٹی کو ہٹایا جائے اور زرداری صاحب کا ایک یار ہے اس کو وزیر اعلیٰ بنایا جائے۔ تو میں نے ان کو کہا کس مطلب کے لیے؟ انقلاب کے لیے، بلوچوں کو حقوق دینے کے لیے، بلوچوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھانے کے لیے؟ نہیں، یہ زرخرید غلام جو زر اور زور کی طاقت پر اسمبلی پہنچے ہیں، ووٹ کی طاقت پر نہیں، ووٹ کی طاقت پر نہیں پہنچے، یہ زرخرید غلام ہے، یہ زرخرید غلام ہے، یہ زرخرید غلام ہے۔ غلام کبھی بھی اپنے آقا اور بادار کے سامنے آواز کو کیا سر نہیں ہلا سکتا، سر بھی نہیں ہلا سکتا۔ آپ کے خیال میں سرفراز بھٹی وزیر اعلیٰ نہ ہو کوئی اور وزیر اعلیٰ آئے گا وہ انقلاب لائے گا؟ بلوچ اور پشتون خوش ہوں گے؟ نہیں، یہ بلوچ اور پشتون کی وطن اس کی فائدے کے لیے حکومت نہیں، ان کی حقوق کے لیے حکومت نہیں، بلکہ یہ سارا وہ طبقہ ہے، لٹمار طبقہ ہے، یہ نہ بلوچ پرست ہے، یہ نہ پشتون پرست ہے، یہ نہ اصول پرست ہے، یہ نہ وطن پرست ہے، یہ نہ قوم پرست ہے، یہ صرف پیٹ پرست ہے، پیٹ پرست۔ لڑائی پیٹ پرستی کی ہے، اور ہم جو اسمبلی، جو حکومت زر اور زور کی بنیاد پر وجود میں آئی ہو، جو ایم پی اے، جو وزیر زر اور زور کی بنیاد پر اسمبلی تک پہنچا ہو، وہ جس زبان سے ان کا تعلق ہو، ہم نہ اس اسمبلی کو تسلیم کرتے ہیں نہ اس حکومت کو تسلیم کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، سر بکف سر بلند، قائدین تیرا ایک اشارہ، انقلاب کے دو نشان، ملا حسن اور فضل الرحمان، انقلاب کے دو نشان، شاہینی جمعیت حافظ حمداللہ قدم بڑھاؤ۔ 3 مہینے میں 2 واقعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ 3 مہینے میں ایک 10 سالہ بچہ یا 9 سالہ بچہ کوئٹہ کے شہر سے اغوا ہوا، آج 4 مہینے پورے ہوئے، پوری ریاست مشینری، پوری ریاست ادارے، پوری حکومت ایک بچے کو برآمد نہیں کر سکتا۔ بتائیے یہ حکومت ہے؟ بتائیے یہ حکومت ہے کہ ایک بچے کو برآمد نہیں کر سکتا؟ کل نہ پرسوں خزدار میں ایک بلوچ بیڑیا بن کے
ایک بلوچ کی ناموس خاتون پر اس کی عزت پر ہاتھ ڈال کے شادہ اور چار جواری کی تقدس کو پامال کرتے ہوئے اس کو بالوں سے پکڑ کر اغوا کیا. اگر یہ غریب عوام آواز نہ اٹھاتے، خزدار کی عوام آواز نہ اٹھاتے، جمعیت علماء اسلام آواز نہ اٹھاتی، تو پتہ نہیں اس بیچاری لڑکی کا انجام کیا ہوتا. اس بیچاری لڑکی کا انجام کیا ہوتا. حکومت نے برآمد نہیں کیا ہے، عوام کی طاقت نے برآمد کیا. حکومت کو مجبور کیا گیا کہ میری بچی میرے حوالے کرے، لیکن اگر آپ نہیں کریں گے تو پوری صوبے کو آگ لگائے گا. اور آپ کے خیال میں یہ مسئلہ صرف بلوچ خاتون کا نہیں تھا. آپ نے جس دیہاتوں جن دیہاتوں ایک بلوچ خاتون کو اٹھایا گیا، یہ حملہ بلوچ کی ناموس اور عزت پر حملہ نہیں تھا، یہ پوری انسانیت. یہ حملہ پشتون خاتون پر بھی حملہ تھا، یہ بلوچ خاتون پر بھی حملہ تھا. آپ دیکھتے اگر وہ لڑکی حوالہ نہ کیا جاتا، پورا بلوچستان بلوچ ہو یا پٹھان ہو یہ بلاک بند ہو. لیکن یہ تو عوام کی طاقت ہے. حکومت نے کیا کیا؟ پوری اسمبلی میں ایک سادہ سا سمپل بیان مجھے دے جس نے اس اغوا کے خلاف بیان دیا ہے. کسی کی نظر سے گزرا؟ نہ اسمبلی میں کسی نے آواز اٹھایا، نہ اسمبلی سے باہر کسی نے آواز اٹھایا. اور جس نے اغوا کیا تھا ان کو یہ نہیں کہا کہ 24 گھنٹے کے اندر حوالے کرو ورنہ لڑنا نہیں. خدا پورا بلوچستان بند ہے، پورا بلوچستان بند ہے، پورا بلوچستان پشتون اور بلوچ غصے میں. خدا کے لیے یہ لڑکی حوالے کرو. تو جب حکومت آنسوں پہ چلتا ہے، منت زاری پہ چلتی ہے، اس کو حکومت کہیں گے؟ اس لیے جمعیت علماء اسلام کا مطالبہ یہ ہے کہ اس ملک میں آئین نہیں ہے، اس ملک میں دستور پر عمل نہیں ہے، اس ملک میں اس خود مختار قوم کی حکومت نہیں ہے، اس ملک میں با اختیار بلوچ اور پشتون کی حکومت نہیں ہے، اس ملک میں زرخرید غلاموں کی حکومت ہے. وہ لوگ اسمبلی میں بیٹھے ہیں جو قوم کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے، وہ لوگ جو وطن کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے، وہ لوگ اسمبلی میں بیٹھے ہیں جو بلوچستان کی وسائل کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے. لہذا اس قسم کی نمائندگی ہم نہیں چاہتے. ہم اس ملک میں فوراً جلد انتخابات چاہتے ہیں، اور انتخابات ایسے انتخابات جس میں اسٹیبلشمنٹ کی کوئی مداخلت نہ، عوام کو ووٹ کرنے کا حق، عوام کو اپنے رائے استعمال کرنے کا حق دے. عوام نے ووٹ مجھے دیا، عوام نے ووٹ مجھے دیا. آپ نے نتیجے کا اعلان حافظ محب اللہ کے بارے میں کیا. کیا کوئی اس قسم کی رزلٹ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے؟ تیار. جو حکومت زر اور زور اور طاقت کی بنیاد پر مسلط ہو، جو زور اور جبر کی بنیاد پر سیاست پر جو طاقت مسلط ہو، وہ طاقت وہ سیاست ایک بار نہیں 1000 بار مار، اس کو ہم نہیں مانتے. اور پیغمبر علیہ السلام نے کیا کہا؟ مجھے یاد نہیں ہے گنتی 5 کا ہے یا 6 کا ہے. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے باعثت ترجمان بن کے میں کہتا ہوں کہ یہ 6 قسم کی شخصیات پر اللہ کی لعنت ہو. اس میں ایک شخص ہو اس پر لعنت ہو، المتسلط بالجبروت، جو جبر اور زور اور طاقت کے ذریعے قوم پر مسلط ہو، اس پر اللہ کی لعنت. یہ تو میں نہیں کہتا، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اور اللہ کی زبان بولتا ہے. تو لہذا دینی مدارس کی خدمات
یہ کسی سے بھی پوشیدہ نہیں. دینی مدارس کی تاریخ یہ کسی سے پوشیدہ نہیں. دینی مدارس کے مقاصد میں سے ایک مقصد حریت اور آزادی. لہذا میں اپنے مدرسے کی حریت اور آزادی کو کسی ہیرے غیرے کے کنٹرول میں نہیں دے سکتا. آپ کے تعلیمی اداروں نے قوم کو کیا دیا؟ آپ کے تعلیمی اداروں نے قوم کو کیا دیا؟ اسکول کالج یونیورسٹی میں کروڑوں روپے سالانہ آپ اسکول کالج یونیورسٹی کو دے رہے ہیں. لیکن آج بلوچستان کی یونیورسٹی کے پروفیسر اور اساتذہ روڈوں پر بیٹھے ہیں، تنخواہ کے لیے پیسہ نہیں. یہ جو میرے پہلو میں کھڑے ہیں یہ پولیس، یہ سیکورٹی، یہ سیکورٹی جو کھڑے ہیں، اس کی تنخواہ پاکستان نہیں دے رہا، اس کی تنخواہ بھی قرضے سے دیا جا رہا ہے. آپ کہتے ہیں کہ نصیر آباد میں بجلی کیوں نہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ نصیر آباد میں گیس کیوں نہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ نصیر آباد میں صاف پینے کا صاف پانی کیوں نہیں ہے؟ ہسپتال کیوں نہیں ہے؟ بھائی اس کو جو تنخواہ مل رہا ہے وہ بھی قرضے کا ہے. کیوں 77 سال میں پاکستان نے کبھی کاروبار کیا ہی نہیں؟ پاکستان نے کبھی تجارت نہیں کیا. اگر وہ تجارت کیا کرتے تو آج انڈیا سے آگے ہوتے تجارت اور معیشت میں، بنگلہ دیش سے آگے ہوتے. لیکن پاکستان کی حالت یہ ہے کہ 45 سالہ جنگ زدہ افغانستان معیشت میں پاکستان سے مضبوط ہے. افغانستان کا 1 روپی پاکستان کے 5 روپے. اب 45 سالہ جنگ زدہ ملک 1 روپیہ بھی مقروض نہیں ہے، 1 روپیہ بھی مقروض نہیں. اور پاکستان 6000 ارب روپے مقروض ہے، 6000 ارب روپے مقروض ہے. اب آپ اندازہ لگائیں، اگر ہم پوچھیں گے کہ یہ پیسہ کس نے کھایا، کس نے کھایا؟ مولوی نے تو نہیں کھایا. کبھی بھی کرپشن کی پیرس میں مولوی کا نام نہیں آیا، کبھی بھی نہیں آیا. پاکستان کا کاروبار میں نے کل بھی بتایا، پاکستان کا کاروبار، پاکستان کی معیشت 3 چیزوں پر کڑی. پاکستان کی معیشت 3 چیزوں پر کڑی ہے: صدقہ اور خیرات. کبھی اس ملک میں جا کے کچھ خیرات دے، کچھ صدقہ دے، زکوٰۃ میں سے دے. آپ کو اندازہ لگائیے، چاول پاکستان سے جاتا ہے سعودیہ، یہاں سے برآمد ہوتا ہے. لیکن ہمارے ایسے خوش قسمت ملک ہے کہ ہم نے خیرات میں چاول سعودی سے پاکستان میں لایا. چاول یہاں سے جاتا ہے، لیکن ہم نے خیرات میں پارسل اٹھا کے کہاں لایا، وہ بھی ایسے چاول کے چوہے بھی نہیں کھا سکتے. تو پاکستان کی معیشت یہ صدقے اور خیرات پر کڑی ہے. دوسری چیز جو پاکستان کی معیشت اس پر کڑی ہے وہ ہے قرضہ. قرضہ دے، قرضہ دے. جس دن پاکستان کا حکمرانوں کو قرضہ ملتا ہے وہ ہنستا ہے، جیسے ان کے ہاتھ کا کمایا ہوا پیسہ. جتنا قرضہ لیا ہے اتنا شیخوں کو انہیں دینا ہوگا، کیونکہ سود بھی ہے. اور تیسری چیز جو پاکستان کی معیشت کڑی ہے وہ کرائے کی جائے. آج ایک بار پھر بلوچستان اور خیبر پختونخوا اور پاٹھا کو میدان جنگ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اگر یہ جنگ شروع ہوئی یہ ایک ملک تک محدود نہیں ہوگا، اس میں پاکستان، افغانستان، چین، ایران اور روس کے ماضی کی ریاستیں یہ سارے اس جنگ کی لپیٹ میں. یہ جو کچھ ابھی ہو رہا ہے یہ اس جنگ کے آغاز ہے، یہ اس کا ابتدا ہے. باقی آپ دیکھیے، اللہ نہ کرے کہ ایسا، اللہ نہ کرے، لیکن دنیا کے ارادے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں بہت سی باتیں ہیں، وقت کم ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن ایک فیصلہ آج سنا کے یہاں کے لوگ بیٹھے ہیں کہ ہم دینی مدارس کو سپورٹ کریں گے، ہم دینی مدارس کو سپورٹ کریں گے اپنے مال کے ذریعے بھی اور اولاد کے ذریعے بھی. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.